واپس آنے کا شکریہ. 2008 کا آخری دن ہے. میں بہت ہیٹڈ ادھر ایک ڈسکشن ہوئی ہے اور جو سننے والے ہیں وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ دن کیا ہر دن اہم ہونا چاہیے, مگر یہ سال راپ اپ کرتے ہوئے ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ پارٹیئنگ, ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ کہ باہر کہاں جانا ہے, کیا کھانا ہے, کریں سب کچھ ایٹ دا سیم ٹائم. آپ کس طرح انصاف کریں گے, آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس قوم سے, لیٹ الون آپ سے, اپنے آپ سے پہلے. میں آپ سے سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر پوچھنا چاہوں گی کہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے ہم نے کبھی بھی ریپریمانڈ کیا ہے جب ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے کسی بھی ملک کو؟ دیکھیے ریپریمانڈ کرنا, دیکھیے پہلے پھر یہی میں ایک دفعہ ریپیٹ کروں گا کہ پہلے آپ کو ایک نیشن کے طور پہ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے, اور وہ انفارچونیٹلی میری ریڈنگ تو یہ ہے کہ وہ ابھی تک ہم کر نہیں پائے ہیں. تو بیسکلی ریپریمانڈ بھی نہیں کیا. ریپریمانڈ بھی نہیں کیا کیونکہ ریپریمانڈ آپ کو کرنے والے اتنے زیادہ ہیں, اور اس میں کوئی تھوڑی سی ان کی جسٹیفیکیشن بھی مجھے نظر آتی ہے. فار انسٹنس یہ جو سارا فینومنن ہے اس کے اوپر آپ کوئی ریسرچ ورک کریں نا کہ آخر ٹیررزم کا الزام پاکستانی کو کیوں دیا جاتا ہے, کیا یہ اس میں کتنی صداقت ہے, کتنا مبالغہ ہے. کسی کو آپ کہیں کہ وہ اس کے اوپر پی ایچ ڈی پروجیکٹ کریں, کسی کو کہیں کہ کوئی پاکستانی اس کے اوپر نالج پروڈکشن کی جو بات ہم کرتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں نالج پروڈکشن ہونی چاہیے, ڈسیمینیشن آف نالج تو ہے لیکن پروڈکشن آف نالج ہے یا نہیں ہے, یہ ہم اپنی یونیورسٹی میں بھی بات کرتے ہیں, اس کے اوپر لکھتے بھی ہیں. ایبسلیوٹلی. اس سال اور یہ ہے کہ وزیرستان کا جو فینومنن ہے اس کو کتنے لوگ سمجھتے ہیں آپ کے ہاں, اور کتنے لوگوں نے وزیرستان میں جا کے دیکھا ہے, کتنے سیاستدان جاتے ہیں وہاں پہ, کتنے صحافی جاتے ہیں, کتنے انٹلیکچوئلز جاتے ہیں, اور کتنوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ باجوڑ کی طرح کتنی ایجنسیاں ہیں. ایبسلیوٹلی. اگر میں سو نالج از دی فرسٹ تھنگ. اوکے فائن, پرفیکٹ, آئی ایگری. مگر وہی بات ہوتی ہے, آپ نے خود کہا نالج از پاور. تو ہمارے جب لیڈران اور کسی نے آئی بلیو, آئی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ کوٹ, یہ بھی کہا تھا کہ ایک پوری قوم جو میسز ہوتی ہیں دے آر دا کانسیکوینس آف دا پولیٹیکل سسٹم آف دیٹ کنٹری. وہ اسی سے لیڈ ہوتی ہیں, اسی سے ایک آئیڈیالوگ بھی ادھر سے آتے ہیں, آئیڈیالوجی بھی جاتی ہے, ایک ذہنیت بھی ادھر سے ہی تبدیل ہوتی ہے. میرا خیال ہے دیٹس ناٹ دا ہول ٹروتھ. انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آپ کے حکمران ہوتے ہیں وہ نہ صرف آپ کی قوم کی ریفلیکشن ہوتے ہیں بلکہ اٹس ادر وے راؤنڈ آلسو. قوم ان کی ریفلیکشن بھی ہوتی ہے, that's exactly what I'm saying. ہاں, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو نالج از پاور جو ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہے جس کو کہ ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ نالج جو ایگزسٹنگ نالج ہے اس کو کنٹیسٹ کرنے کی آپ کو کتنی سپیس دی جاتی ہے. کیا جو بیسک آئیڈیا آپ کے ہاں ہے, ریننگ آئیڈیا, اس کو آپ کنٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جو سینٹر جو نالج سسٹم آپ کے اوپر امپوز کرتا ہے کیا آپ اس کو ریزسٹ بھی کرتے ہیں. آر یو ان اے پوزیشن ٹو فلوٹ نیو آئیڈیاز. اوکے ٹھیک ہے نا, وہ یہاں پہ نہیں ہو پا رہا ہے. آپ کنٹیسٹ نہیں کر سکتے, آپ کسی کو اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کر سکتے ہیں. اوکے, میرا کشور صاحبہ آپ سے یہ سوال ہے, اگر اس سال کوئی میں دیکھوں تو 2-3 چیزیں جو انگلی پہ آتی ہیں, ہماری سوورینٹی چیلنج ہوئی, امریکہ کے ڈرونز آئے اٹیک ہوئے, اگین پھر ہماری ایئر اسپیس وائلیٹ ہوئی انڈیا سے. دیز آر, یہ محض میں 2 چیزیں بس ذکر کر دی ہے نا, انیومریبل چیزیں باقی جن کا ہم پورے شو میں ذکر کر رہے تھے. میرا آپ سے سوال ہے کہ پینما کے اگر ہم عمار ٹوریس کی بھی بات سنیں جو انہوں نے کہا تھا کہ میں بس 2 چیزیں کروں گا, یا تو میں امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤں گا اگینسٹ اٹ, یا میں زمین پہ مرا پڑا ہوں گا, مگر کبھی بھی یو ول نیور فائنڈ می آن مائی نیز ان فرنٹ آف امریکہ. پھر ہمارے سامنے کیسز ہیں لائک ایران ایز ویل. ہم اگر کھڑا ہونا چاہیں آج یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیں, اپنی سوورینٹی کو, اپنی شناخت کو, اپنی حیثیت کو, اپنی ایگزسٹنس کو, اپنے وقار کو, کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ؟ دیکھیے اصل بات تو ہوتی ہے کہ آپ کے اندر بنیادی کمزوری نہ ہو. ہمارے اندر بنیادی کمزوری اپنا اقتدار قائم رکھنے کی ہے. ہمارے تو دوست ہے لیکن وزیر خارجہ نے کہہ دیا کہ کیا ہم امریکہ سے لڑ سکتے ہیں. یہ کہنے سے پوری قوم کو بزدل بنا کر پیش کر دیا. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے 1973 میں جو آئین بنا تھا اس کے تحت کیا ہم نے اپنے صوبوں کو خود مختاری دے دی ہے, کیا ہم نے سوئی کی جو آمدنی ہے وہ سوئی کے علاقے کے لوگوں پہ خرچ کرنے کی آزادی دے دی ہے, کیا جو دریاؤں کا پانی آتا ہے ان علاقوں کو گیس کی اور پانی کی سپلائی کی جو گارنٹی ہے وہ ہم نے دے دی ہے. ہم تو صوبوں کو خود مختاری نہیں دے سکتے, عوام کو کیا خود مختاری دیں گے. ہمارے ہاں جمہوریت کے نام پہ جمہوریت آ جاتی ہے لیکن اس کے سٹنگ ان دا سیم شوز والی بات ہو جاتی ہے
جو چیز 2009 میں کرنے کی ہے وہ صرف حکمرانوں کے کرنے کی نہیں ہے, وہ عوام کے کرنے کی بھی ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب سے میں یہ کہوں گی کہ جو شاگرد یہ تیار کر رہے ہیں, پوسٹ گریجویٹ شاگرد تیار کر رہے ہیں, جو باجوڑ پہ, میں باجوڑ گئی ہوں, یہ باجوڑ میں اپنے بچوں کا ایک قافلہ لے کے جا سکتے ہیں اور واپس آ کے اس کے اوپر ایک تھنکنگ گروپ بنا سکتے ہیں. اور اس طرح ساری یونیورسٹیوں کے اساتذہ اگر اس طرح سے کریں تو ہماری نیو برین تھنکنگ کم از کم 2009 میں تو تیار ہو جائے گی. بہت بہت بہتر, بیوٹیفلی پٹ. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر نہ کریں تو یہ بھی سب کو بتا دیں پھر کیا ہوگا؟ نہ کریں تو وہی ہوگا جو ہوتا رہا ہے. اسی طرح سے ہم پستے رہیں گے, اسی طرح فلسطین پہ حملے ہوتے رہیں گے, اس طرح ہندوستان ہمیں دھمکیاں دیتا رہے گا, اس طرح امریکہ کہتا رہے گا ڈو یو وانٹ ٹو لیو اور ڈائی. تو ہم لوگ لیو کو چاہے غلام بن کے زندہ رہنے کو پسند کرتے ہیں بجائے اس کی کہ ہم کہیں کہ نہیں ہمیں. ڈاکٹر صاحب, تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ناانصافی کے خلاف آواز نہ اٹھانے سے کیا مقدر اور کیا فیوچر اور کیا مستقبل ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ قومیں تو ہمیشہ ڈیفائنس سے بنتی. جب آپ ڈیفائی کرتے ہیں ایگزسٹنگ آرڈر, تب کریٹیوٹی کا جو پروسیس ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. یہ ہمیشہ ہوا, سقراط نے بھی ڈیفائی کیا, امام حسین نے بھی ڈیفائی کیا, یو نو ایوری ون. ہمارے لیڈرز بھی وہ کلیم, جیسے کشور صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ انگریزوں کو ڈیفائی کر کے یہ پاکستان بنایا. میں بہت خوش ہوں گا اگر ایسا ہوا ہے تو, کیونکہ ڈیفائنس میں آپ کی اتھینٹک بینگ سامنے آتی ہے. یہ میں ایک اور جگہ پہ بھی کہہ چکا ہوں. تو وہ اتھینٹک بینگ کے لیے جو آپ میں پولیٹیکل ول جو جس کی ضرورت ہوتی ہے, کیا وہ ہے یا نہیں ہے. اور جہاں تک امریکہ کی بات ہے, دیکھیں امریکہ کو آپ اس کا سامنا کر سکتے ہیں. اس کے لیے پھر آپ کو اسٹریٹجائز کرنا ہوگا کہ آپ اپنے ریجن میں کس طرح سے پھر آپریٹ کرتے ہیں. آپ نے اگر انڈیا کو بھی ڈیفائی کرنا ہے اور امریکہ کو بھی ڈیفائی کرنا ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے. You know, either you have to mend your fences against India, اور پھر you can take on America ایک ریجنل کوآپریشن کی صورت میں. اور پاناما میں یا شاویز جو کچھ کرتا ہے یا یو نو, انہوں نے میرا خیال اچیو تو کچھ نہیں کیا. سو آپ بجائے اس کے کہ ریٹرک اور وہ ایک دوسرے کو دھمکانے کے, آپ میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی سرحدوں میں بند ہو جائیں اور اپنے مسائل کے بارے میں انٹروسپیکشن کریں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں, ان کو کس طرح سے ہمیں حل کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیاب آدمی اور بڑے آدمی میں فرق ہوتا ہے. کامیاب آدمی وہ ہوتا ہے جو کہ انفرادی حیثیت میں فیصلے کرتا ہے. اچھا. اور بڑا آدمی میری نظر میں وہ ہوتا ہے جو کہ اجتماعیت کو پریفر کرتا ہے, اس کو پرائورٹی دیتا ہے ویزاوی انڈیویجول انٹرسٹ. تو جو ہم سب کو تھرو انٹیلیجنشیا, اور یہ کام تھرو انٹیلیجنشیا ہو سکتا ہے. بہت بہتر. ناہید صاحبہ, مجھے بڑا آدمی بھی بننا ہے, مجھے کامیاب آدمی بھی بننا ہے, اور سب سے بڑھ کر مجھے ایک اچھا پاکستانی بننا ہے. مجھے پلیز بتائیے کہ 2008 کی اینڈنگ میں کس طرح کروں؟ میری نیو ایئر ریزولوشنز کیا ہونی چاہیے آج میری پرسنل گروتھ کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے اور نیشن بلڈنگ کے لیے؟ ایک بات تو یہ کہ جو ڈاکٹر طاہر نے بھی کہی, ریٹرک بہت ہو گئی, زبانی جمع خرچ بہت ہو چکا. کرنا ہے تو عمل کرنا ہے, اور عمل اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے کرنا ہے. اور دوسری بات یہ, بہت ہی محبت سے اور بہت ہی التجا کے ساتھ عرض کروں گی کہ منافقت, چاہے وہ مولوی کی ہو چاہے سیاستدان کی ہو, اس سے ہم تنگ آ چکے ہیں. خدا کے لیے اس منافقت کو اس زمین سے ختم کر دو. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. ناظرین, میں ویب سائٹ کے اوپر بھی نیو ایئر ریزولوشن کا ایک پوسٹ بناؤں گی جدھر میں سننا چاہتی ہوں کہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے, نیشن بلڈنگ کے لیے آپ نے آج کیا ارادے کیے ہیں. اور صرف یہ سوچیے, آج 2008 کا آخری دن ہے, صرف ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی نے دنیا کی سوچ بدل دی, پورے ورلڈ ڈائنامکس بدل دیے. مسلم دنیا کو دہشت گرد ٹھہرایا گیا. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت سی مہم شروع ہوئی اور پوری دنیا کو وار اگینسٹ ٹیرر کی لپیٹ میں لے لیا گیا. اسی طرح 26 یعنی 26 نومبر کو ممبئی کے دھماکوں کا بلبلہ کیسے بھول سکتے ہیں ہم؟ یہ واقعات شاید ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گے کیونکہ یہ ہمارے ذہنوں میں نقش کر دیے گئے ہیں. کیا پاکستان میں ہونے والے بم دھماکے بھول جانے کے قابل ہیں؟ کیا ان قیمتی جانوں نے اور یا ان قیمتی جانوں کے ضیاع نے ہمیں کوئی دکھ نہیں ان سے ہوا, ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی؟ ہم کب اپنے دشمن اور دوست میں فرق کرنا سیکھیں گے؟ ہمیں اپنی یادداشت کو جھنجھوڑنا ہوگا, ماضی میں گزرے ان تلخ لمحوں کو
نہ صرف یاد رکھنے کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں دنیا کو یہ بھی باور کرانے کی ضرورت ہے کہ جو دکھ ہم نے جھیلے ہیں کسی کو ان کا حساب دینا ہوگا۔ 2008 کو ریپ اپ کرنے کے لیے بس ایک اور بات کہوں گی اور پھر آپ کی اجازت چاہوں گی۔ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینارا، گاہے گاہے باز خواہ اے قصہ پری نارا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ اپنے سینے کے زخموں کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی اپنے پرانے قصوں کو دہرا لیا کریں۔ آج کے لیے 2008 کو ختم کرنے کے لیے مہر بخاری اور نئی راہیں کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ I wish you a very 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 good new year، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری نہ بھولیے گا۔ We need you، we need each other۔ اللہ حافظ۔